جاری کیے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارکہ سے دریا کے اندر سمندر کے اندر خشک راستے بنائے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دست اقدس کو اپنے بغل میں لے جا کے باہر نکالا, وہ چمکنے لگا, لیکن پیارے کلیم اللہ تشریف لے گئے. آج چمکتا ہوا ان کا دست اقدس دنیا میں موجود نہیں. آج ان کا عصا دنیا والوں کے لیے پانی جاری کوئی نہیں کر رہا. آج ان کا عصا دنیا والوں کے لیے دریا کے اندر خشک راستے کوئی نہیں بنا رہا. نبی الرسول رہے, ان کے معجزے رہے, نبی الرسول تشریف لے گئے, معجزے باقی ان کے بعد نہیں رکھے گئے. یہ ختم الانبیاء, امام الانبیاء, خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا فیض اور نور تو دیکھو. مصطفیٰ تو گنبد خضرا میں چلے گئے, لیکن مصطفیٰ کا زندہ معجزہ قرآن ہر مومن کے سینے میں بھی موجود ہے, مسلمان کے گھر میں بھی. زندگی کیسے گزاری؟ دو چار باتیں تو آپ کو انجیل وغیرہ میں مل سکتی ہیں, لیکن تفصیل نہیں. لیکن یہاں میں صدقے جاؤں غلاموں سے جنہوں نے حضور کو نبی مانا تو ہم نے بھی ہے نا, لیکن ابو بکر و عمر, عثمان و علی, طلحہ و زبیر نے دیکھ کے مانا. جی انہوں نے صرف دیکھ کے نبی نہیں مانا, انہوں نے نبی کی ہر ادا کو جانا بھی, مانا بھی, اور زندگی میں یوں لاگو کیا کہ بعد میں وہی تحریر کی صورت میں لکھ کے حضور کی امت مسلمہ کے لیے قیامت تک سیرت کا نمونہ بن گئی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک بندہ آیا, صحیح بخاری میں موجود ہے. اس نے کہا کملی والے کی داڑھی مبارکہ کتنی تھی؟ حضور کی داڑھی کتنی تھی؟ عبداللہ بن عمر نے اپنا قبضہ لیا, اپنا ہاتھ, یہ مٹھ قبضہ اپنی داڑھی پہ رکھا. قبضے میں جو بال آئے نا وہ کر کے دکھائے. فرمایا جس طرح یہ میرے قبضے میں بال آئے ہیں نا, جتنی یہ داڑھی ہے کملی والے کی داڑھی مبارک بھی ایسے ہی قبضے کے مطابق تھی. اللہ اکبر. حضرت خباب حضور کے صحابی ہیں, صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی. کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ ظہر عصر میں حضور قرات کرتے تھے. آپ سارے جانتے ہیں ظہر اور عصر میں قرات امام صاحب کریں دیتے ہیں, نہیں آہستہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کرتے ہیں, کرنے کا انکار نہ کریں. تو ان نے پوچھا حضور کرتے تھے؟ کہا ہاں کرتے تھے. آپ نے بھی جواب یہ نہ تھا, کرتے ہیں لیکن آہستہ. تو یہی سوال تو سائل نے کیا. اس نے کہا حضرت خباب جب حضور آہستہ کرتے تھے تم پیچھے کھڑے ہوتے تھے, حضور کی پشت انور تمہاری طرف, حضور کا چہرہ انور قبلے کی طرف, تم پیچھے ہو, حضور کا چہرہ انور آگے ہے, اور اونچا تو حضور پڑھ کوئی نہیں, تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ قرات کر رہے ہیں؟ سوال تو بنتا ہے. اب جنہوں نے حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھا, صرف کلمہ پڑھ کے بات ختم نہیں انہوں نے کر دیا. احباب ذی وقار, انہوں نے کلمہ پڑھا, کلمے کے احکام کو سمجھا, محفوظ کیا. حضور کی امت کے لیے قیامت تک کے لیے حضور کی سیرت محفوظ ہوئی ان ہستیوں کی وجہ سے. گرامی قدر حضرات, حضرت خباب کہنے لگے کرتے تھے. تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا؟ کہا میں دیکھتا تھا نماز میں حضور کی داڑھی مبارکہ ہل رہی ہوتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی نمازیں کوئی پڑھ سکتا ہے آج؟ جی ایسی کوئی آج پڑھ سکتا ہے جیسی نمازیں حضور کے صحابہ نے پڑھی ہیں؟ حضور کی اتنی محبت میں ڈوب کے کہ پڑھ نماز رہے تھے اور تک مصطفیٰ کے چہرے انور کو رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ کی نمازوں میں کوئی خشوع میں کمی تھی, کوئی خضوع میں کمی تھی. اللہ اکبر کبھی نہیں, نماز بھی ان کی اعلیٰ درجے کی. اس کا مطلب ہے اصل خشوع و خضوع نماز کا ہے یہی کہ نماز میں خیال عبادت خدا بھی رہے اور خیال جمال مصطفیٰ بھی رہے. رب کی عبادت کی طرف بھی دھیان ہو اور مصطفیٰ کی اداؤں کی طرف بھی دھیان ہو. یہ اب کبھی پڑھے نا اس انداز میں نماز سنت کے مطابق, صحیح عین سنت کے مطابق, پھر لطف آئے گی.